ماہ مبارک سے پہلے یعنی رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے سے پہلے کچھ ایک دو چیزیں ہیں جو سبھی کو کرنی چاہیے، دھیان دینی چاہیے۔ جو ہمارے عوام ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا یا کبھی کسی سے تھوڑا بہت پڑھ لیا تھا، ان کو کچھ مشورہ دینا چاہوں گا۔ جو حافظ ہیں ان کے لیے کچھ، اور جو حافظ نہیں ان کے لیے۔ تو نمبر ون پر وہ تمام لوگ، اکثریت ایسی ہی لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے کبھی کسی کے پاس جا کر قرآن نہیں پڑھا اور مکمل قرآن پڑھنے آتا بھی نہیں ہے۔ اور رمضان کے مبارک مہینے میں بنیادی غلطی کیا کرتے ہیں؟ سب سے بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ کمپٹیشن کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم کتنا قرآن ختم کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو تو قرآن ہی پڑھنے نہیں آ رہا ہے نا۔ ابھی کل تک تو رمضان سے پہلے آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ سورہ بقرہ کو صحیح سے پڑھ نہیں پا رہے تھے۔ رمضان کے علاوہ پورے سال کے اندر آپ اسی لیے تلاوت نہیں کر رہے تھے چونکہ آپ کو قرآن آتا نہیں ہے۔ کسی بھی انسان سے پوچھا جائے کہ آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہیں تو فوراً جواب آتا ہے رمضان سے پہلے کہ وہ ہمیں آتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن تعجب یہ ہوتا ہے کہ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے، ابھی ہمارا کل ہماری تراویح ہوگی، پرسوں جو رمضان ہوگا جمعہ کے روز پہلا روزہ پڑے گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے کل چاند دکھایا تو۔ ہم تو چاند کے اکارڈنگ ہی چل رہے ہوتے ہیں، تو یا تو جمعرات ورنہ جمعہ کو تو پہلا روزہ پڑنا ہی ہے ہمارے اپنے شیڈول کے اکارڈنگ۔ جو ابھی چاند دکھا عرب میں اس کے مطابق تو جمعرات کو پہلا روزہ پڑے گا۔ تو جیسے ہی پہلا رمضان سٹارٹ ہوگا، فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے اور تلاوت سٹارٹ کریں گے، اور 3 پارے 4 پارے آپ پڑھ رہے ہیں، پھر ظہر میں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو مجھے تعجب ان تمام لوگوں سے ہے، تمام لوگوں پر ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہو پاتا ہے کہ رمضان سے پہلے آپ پڑھ ہی نہیں پا رہے تھے، 2 4 آیتیں نہیں پڑھ پا رہے تھے، اما پارا کی کچھ صورتیں آپ پڑھ پا رہے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے وہ انرجی آپ کے اندر کہاں سے آتی ہے کہ آپ پورا قرآن ختم کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کو اسٹیٹس لگا کے بتانے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے اتنے قرآن ختم کیے۔ تو دیکھیے، اسٹیٹس لگانا کوئی بری چیز نہیں ہے، ہم سب سے پہلے مدعے پر آتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، وہ تمام لوگ جو ایسا کرتے ہیں، یاد رکھیے اگر آپ کو صحیح قرآن نہیں آتا ہے تو قرآن ختم کر کے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ آپ صرف نام کا ختم کر رہے ہیں۔ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ، قرآن آپ پر لعنت کرے گا اگر اس طریقے کا قرآن اگر آپ ختم کریں گے، اور کر رہے ہیں آپ۔ یہ جو ہمارے وہاں کریز ہے نا، اس کریز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں وہ باتیں نہیں کروں گا جو عموماً آپ سنتے ہیں یا دیگر ویڈیوز میں آپ سنتے رہیں گے یا رمضان کے بیانات میں آپ سنتے رہیں گے، چونکہ ہم کسی اور طریقے سے آبزرو کر رہے ہیں معاشرے کو، اور آپ بھی اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرف بھی ہم تھوڑی سی توجہ دلائیں۔ تو ان تمام سے میری درخواست رہے گی کہ آپ کسی سے کمپٹیشن لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو خود یہ سوچنا ہے کہ اگر ہمیں درست قرآن نہیں آتا ہے تو سب سے پہلے بنیادی طور پر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنا قرآن درست کریں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بالکل رمضان کے مبارک مہینے میں نازل ہوا، مکمل بھی ہوا، اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سناتے تھے، دور ہوتا تھا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو نہیں آئے پھر بھی آپ جو ہے وہ زبردستی کا سورہ بقرہ تو سورہ ناس تک کا ختم کریں، جس کے اندر آپ ہزاروں غلطیاں کریں، اور اس ہزاروں غلطیاں کرنے کے بعد بھی آپ یہ سوچیں کہ ہم نے قرآن ختم کیا ہے۔ اور اس طرح کے آپ کے 1 2 3 10 رمضان گزر گئے، لیکن کبھی آپ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ میرا قرآن میں تو صحیح سے پڑھ بھی نہیں پا رہا ہوں، نہیں پڑھ پا رہی ہوں، پھر بھی آپ ختم کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے وہاں کریز ہے۔ پہلے دن سے پوچھنا شروع ہوں گے کتنا پارے ہوئے، 3 پارے ہوئے، 4 پارے ہوئے، 5 پارے ہوئے، کیا کرنا ہے ایسے پاروں کا جس میں آپ نے 2 آیتیں بھی صحیح سے نہیں پڑھی ہوگی؟ تو پہلا کام، جن کو قرآن نہیں آتا ہے پڑھنے، ان کو یہ شوق بھی ہے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے، تو اچھی چیز ہے، تو آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ صحیح پڑھنا سیکھنا ہے۔ آپ پورے رمضان میں ایک بھی قرآن نہیں ختم کرتے ہیں، آپ کو کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو، بلکہ آپ کو افسوس اس پر ہونا چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں بہتر نہیں کر پائے، اچھے سے پڑھ نہیں پائے یا سیکھ نہیں پائے۔ تو نام کا ختم کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو سیکھیں، بھلے سے 1 پارہ آپ نے سیکھا، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ پورا پورا قرآن ختم کریں بغیر حروف کی ادائیگی، بغیر تجوید کی رعایت کی، اور بس غلط سلاد آپ پڑھیں۔ آپ خود سوچیں کہ کوانٹٹی مطلوب نہیں، کوالٹی مطلوب ہے، تو کوالٹی کی طرف جائیے نا۔ وہ کون سا دن آئے گا یا کون سا رمضان آئے گا جب اپنی کوالٹی کو امپروو کریں گے؟ آپ کوانٹٹی کے اندر امپروومنٹ کرتے چلے آ رہے ہیں، ہر کوئی گھر میں بھی یہی ماحول بنا ہوا ہے۔ ایک عام شخص ہے اپنی بیوی سے کمپٹیشن کر رہا ہے کہ میرے 10 پارے ہو گئے، بیوی ان کو بول رہی ہے کہ میرے تو اتنے نہیں ہو پائے میں کھانا بنانے کی وجہ سے۔ یہ تب ہے جب کہ آپ کو صحیح سے پڑھنے آتا ہے۔ جب آپ کو صحیح سے آ ہی نہیں رہا ہے تو پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آپ صحیح سے پڑھنا سیکھیں۔
نوٹ کر لیں اس کو، کسی کو تلاش کریں، بہت سے لوگ مل جاتے ہیں، بہت سے حافظ ماشاء اللہ سب مل جاتے ہیں رمضان کے مبارک مہینے کے اندر۔ آپ ٹھان لیں کہ ہمیں اچھے سے پڑھنا سیکھنا ہے، شاید 1 یا 2 رمضان آپ کو اچھے سے پڑھنے میں لگے، پھر ایک مرتبہ اللہ کی توفیق سے آپ کا قرآن درست ہو گیا، پھر آپ اس کو مکمل کرتے رہیے۔ تو پہلی چیز اس کو درست کریں، یہ کریز ختم کریں۔ میں جب بیٹھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ لائن سے سب بیٹھے ہوئے ہیں اور بغیر منہ ہلائے ہوئے قرآن ان کا ختم ہو رہا ہے، کیسے پاسبل ہے؟ اب اس طرح سے پورے پارے کی تلاوت کر جائیں، آپ کو روزہ لگنے والا نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ملنے والا ہے۔ ثواب تو اللہ تعالیٰ دیں گے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا ثواب ملے گا نہیں ملے گا، لیکن ہم تو اتنا جانتے ہیں نا کہ پڑھنے پہ ثواب ہے۔ آپ خالی یوں چپ ہیں، وہ جو تلاوت کا ثواب ہے آپ کو تب نہیں ملنے والا۔ زبان کو حرکت دینی پڑے گی، ایٹ لیسٹ زبان کو حرکت دیں۔ تو پہلے وہ لوگ جن کو نہیں آتا ہے اور وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمیں نہیں آتا ہے، آپ کو آتا ہے تو آپ کسی کو سنا دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ حافظ ہی سنائیں، یہ بھی الگ کریز ہے کہ حافظ رمضان کے اندر تراویح کے اندر سنائیں گے اور الگ سے لوگوں کو سنائیں گے۔ کیا ہم اگر ناظرہ پڑھتے ہیں تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ایک مرتبہ ہم بھی سنا کے دیکھیے کہ ہمارا قرآن درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ تو اس کا بھی کریز بنایا جائے۔ مسجدوں کے اندر اگر ایک لڑکا کسی کو سنا رہا ہے قرآن، اگر میں بیٹھ کے سنا رہا ہوں کسی کو، تو فوراً باہر والا یہ بولے گا یہ حافظ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ رمضان میں تو حافظ قرآن یاد کر رہا ہوتا ہے یا کسی کو سنا رہا ہوتا ہے۔ اس کریز کو صحیح کریں۔ جو دیکھ کر قرآن پڑھنے والے ان کو ناظرہ خواں بولتے ہیں، تو کم سے کم ناظرہ خواں بھی اس ٹرینڈ کو اور اس کریز اس کو عام کریں کہ آپ بھی دوسروں کو سنائیں کہ دیکھو میں دیکھ کر قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، کیا میرا قرآن درست ہے کہ نہیں درست ہے۔ آن لائن تو ماشاء اللہ کافی حد تک یہ چیزیں ہیں، آف لائن بالکل نہیں ہے۔ آف لائن ہر کوئی ماسٹر بن جاتا ہے قرآن کا رمضان کے مہینے میں، وہ الماری کے اندر کوئی قرآن باقی نہیں رہتا ہے۔ ہم بھی کبھی چلے جاتے ہیں، عموماً میرا خود کا قرآن ہے لیکن بائی چانس کبھی گھر سے نہیں لے کے گیا تو الماری میں پڑھنے کے لیے ملتا نہیں ہے، سب قرآن سب کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، الگ سے ہی پریشان ہیں اپنے پڑھ رہے ہیں۔ ثواب ملے گا آپ کو اس کے اوپر، لیکن آپ اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں، اس کو بہتر کرنا چاہیے۔ اس رمضان سے یہ کریں آپ۔ دوسری چیز، جن کو پڑھنے آتا ہے وہ کیا کریں گے؟ تو پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی اس طرف جانے کے بجائے کہ بہت زیادہ 5 ختم کرنا ہے 10 ختم کرنا ہے، اس ٹارگیٹ سے بیٹر یہ ہے کہ آپ اچھے سے اس کو ختم کریں اور ساتھ میں ترجمے کو یا کم سے کم کسی ایک تفسیر کو آپ ایڈ کریں۔ کسی ایک کا میسج آئے کہ مفتی صاحب ترجمہ پڑھنا ہے، لیکن کیا میں تلاوت نہیں کروں گا کیا ترجمے سے ثواب مل جائے گا؟ نہیں ملے گا نا۔ تلاوت ایک الگ چیز ہے، شیطان بہکارا ہے، اور ترجمہ ایک الگ چیز ہے اور تفسیر ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ بھی ایک الگ کریز ہے، ایک الگ ٹرینڈ، یا یوں کہہ لیجیے کہ فتنہ ہے ایک۔ کیا فتنہ ہے؟ ابھی رمضان کا مبارک مہینہ اب اسٹارٹ ہو رہا ہے، ہو گیا مطلب عنقریب۔ کل کے بعد سے آپ کو کچھ بیانات اس طرح سے ملیں گے کہ پورا رمضان ایسے ہی گزر جاتا ہے، صرف تلاوت ہی کرتے رہتے ہو، سمجھتے نہیں ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ ایسی آیتیں پڑھ کر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ غور و فکر کرو، سوچو۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، تو کچھ تو وہ لوگ ہیں جو اس طرف ایکسٹریم ہے کہ صرف اور صرف فوکس ترجمے پر اور تفسیر پر، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو تلاوت پر۔ ان میں پھر بھی جو حدیث میں فضیلت آئی ہے تلاوت کی وہ بالکل صریح ہے۔ تو اکثر کچھ جو اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں یا یوں کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، قرآن کی تعلیم سیکھ رہے ہیں، ہم عربی پڑھ رہے ہیں، اب ایک ذہن بنا دیا گیا ہے سب لڑکے اور لڑکیوں کا بھی، ہاں سیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے، بالکل بالکل قرآن کے سمجھنے پر، قرآن کی تفسیر پر زور دینا چاہیے، لیکن قرآن کے سمجھنے اور تفسیر پر زور دیتے وقت لوگوں کے دلوں میں اگر یہ بات جا رہی ہے کہ تلاوت ضروری نہیں ہے تو یہ غلط امپیکٹ جا رہا ہے، اور یہی کوشش کی جا رہی ہے بڑے بڑے عام اسکالر کی طرف سے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو صرف تفسیر کر رہے ہیں یا جو صرف ترجمہ سنا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اگر ان سے جڑ کر آپ کو تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی تو آپ ایک بڑی توفیق سے محروم ہیں۔ پھر آپ نے کیا پایا رمضان کے اندر؟ تو سب سے پہلا درجہ تلاوت ہی کا ہے، یعنی قرآن کریم کو اپنی زبانوں سے پڑھنا یہ اعلیٰ درجہ ہے، یہ تو کمپلسری ہے۔ تو جتنے بھی وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے جو آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ ترجمہ پڑھیں یا تفسیر پڑھیں، وہ اگر اس لائن کو ذکر نہیں کرتے ہیں کہ تلاوت کریں تو آپ خود ایڈ کر لیں اس کو، چونکہ وہ تو کرنے سے رہے، نہ آپ نے ان کو کبھی کرتے ہوئے دیکھا ہے، نام نہیں لینا چاہتا۔ ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں تلاوت کو کبھی پروموٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، ترجمے کو صرف کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک عام انسان کیا کر سکتا ہے؟ ترجمہ، تفسیر یا تلاوت؟ تو ایک عام انسان ترجمہ ڈیفرنٹ لینگویج کے اندر ہے، وہ بھی سیکنڈری نمبر کی چیز ہے جس کے ذریعے آپ قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ تفسیر بھی سیکنڈری نمبر کی چیز جس کے ذریعے آپ قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ فرسٹ جو پرائمری سورس ہے وہ قرآن کریم عربی ہے، تو آپ کو عربی وہ اس طرح تو نہیں آتی کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں، لیکن پڑھ تو سکتے ہیں، تو اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ کچھ لوگ اگر اس کے اندر پڑھ چکے کہ نہیں بھائی ہمیں پورا رمضان جو ہے وہ صرف ترجمہ اور تفسیر پڑھنا ہے، تو آپ تلاوت سے محروم ہیں۔ پھر یاد رکھیے گا، میں اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے، آپ کو تفسیر بھی پڑھنی چاہیے، لیکن
ترجمے اور تفسیر کی طرف اس طرح چلا جانا کہ آپ کی تلاوت کیے ہوئے کئی رمضان ہو گئے. آپ کو شرم آ رہی ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ چلو قرآن پڑھ کے دکھاؤ تو آپ کو شرم آئے. میں ابھی یہ پوچھوں کہ سورہ فاتحہ کا کیا مطلب ہے یا سورہ فاتحہ کی پوری سورہ کے اندر کیا میسج دیا جا رہا ہے، آپ بالکل بتا دو گے. تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ڈفرینٹ صورتوں کے پورے مضمون کو، پورے ٹاپک کو ڈسکرائب کر دیں گے شارٹلی. لیکن جیسے میں کہوں چلو تلاوت اسٹارٹ کرو آپ، تو آپ اعوذ باللہ بھی پڑھنے کے لیے ریڈی نہیں ہوں گے. کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ آپ نے اتنا فوکس کر دیا ترجمہ اور تفسیر پر کہ آپ تلاوت کے لیے ریڈی بھی نہیں ہیں. یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات. اور یہ مزاج نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہ مزاج نہیں ہے صحابہ کا. ہمیں صحابہ کی مزاج سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں وہ قرآن کریم کے تدبر، قرآن کریم کو سمجھنے کے پیچھے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھانے کے پیچھے جاتے تھے، اس سے زیادہ وہ اس کی تلاوت کے پیچھے لگے رہتے تھے. یہی وجہ ہے نا کہ ایک صحابی ہیں تو ان کا تو معمول ہی ہے 3 دن میں یا ہفتوں میں. صحابہ کے معمول رہا ہے ہفتوں میں قرآن کریم کو ختم کرنا، 3 دن میں. اور روزانہ کے بھی لوگ گزرے ہیں کرنے والے. تو جو ترجمہ اور تفسیر کی طرف توجہ دلاتے ہیں وہ اس طرح دلاتے ہیں کہ لوگوں نے صرف تلاوت کیا، تلاوت سے کچھ نہیں ہوتا. یہ غلط جملہ ہے. کیا تلاوت سے کچھ نہیں ہوتا ہے؟ ایک حرف پڑھنے پر آپ کو 10 نیکیاں ملنے والی ہے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں کہ وہ شخص جو اس طرح آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ تلاوت سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تلاوت سے سب کچھ ہوتا ہے. اصل تلاوت ہی ہے. تلاوت مطلب قرآن کریم کو پڑھنا. تو اس رمضان کے اندر اس دھوکے میں نہ پڑیے، اور اس رمضان کے اندر اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالیے. کیونکہ آسان ہے نا، سوتے سوتے ترجمہ پڑھنا آسان ہے، تفسیر پڑھنا سوتے سوتے آسان ہے. یا اسی طریقے سے موبائل کے اوپر تفسیری لیکچر سننا ایسے بیٹھے بیٹھے بہت آسان ہے. کیونکہ تفسیر میں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے. کسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں ٹیک لگا کے پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اس کے لیے وضو کمپلسری نہیں ہے. آپ ترجمہ کسی کا سن رہے ہیں، آپ کے لیے وضو کمپلسری نہیں ہے. آپ لیٹے لیٹے کسی کا بھی کان میں ڈال کر یا یوٹیوب پر کہیں بھی سن سکتے ہیں. لیکن جب تلاوت کی بات آئے گی تو تلاوت سامنے والا نہیں کر رہا، اس میں آپ کا ایفرٹ لگے گا. آپ کو وضو کرنا ہے، آپ کو اچھے سے بیٹھنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے، اپنی زبان کو ہلانا ہے، مخرج نکالنا ہے. اس میں آپ کو روزہ بھی لگے گا، اس میں آپ کو تھکان بھی ہوگی، اور اس میں آپ کو ثواب بھی ملے گا. تو آپ خود بتائیے آسان کیا ہے؟ ترجمہ تفسیر آسان ہوا نا، تلاوت تھوڑی مشکل ہوئی نا. تو اللہ تعالیٰ تینوں کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ ہم اس طرح سے ترتیب بنائیں رمضان کی کہ منیمم ایک قرآن دیکھ کر ہم اچھے طریقے سے تلاوت کریں. منیمم کہہ رہا ہوں، ورنہ تو کم سے کم 3 تو ہوتا ہی ہے. تو کم سے کم چلو مان لو آخری درجے میں آپ روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہیں اچھے سے. ایک پارہ آپ نے پڑھا، اس کا ترجمہ بھی سامنے رکھا، اور اس کے متعلق جو بھی تفسیریں تھیں وہ مختصر طور پر آپ نے پڑھ لی. اس سے بہترین رمضان آپ کا کیا جائے گا؟ یعنی وہ شخص جو یہ گنا ہے کہ میں نے صرف 3 10 قرآن ختم کیے، یا دوسری طرف وہ کہ جو یہ کہے کہ ہم نے صرف تفسیر اور ترجمہ پڑھے. تو دونوں ون سائیڈڈ ہے. درمیانی شخص وہی ہے کہ جو اس طرح ترتیب بنائے کہ تلاوت بھی ہو جائے، ترجمہ اور تفسیر بھی ہو جائے. آپ بھی ایسی ترتیب بنائیے. اور اگر نہیں بنی ہے تو اب اس کے اندر آپ 5 پارہ ہی پڑھ لیں رمضان میں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. ضروری نہیں ہے نا. آپ کو آتا ہے، اللہ نے ایبیلٹی دی ہے اور آپ نے کسی سے سیکھا ہے تو بالکل ختم کی طرف آپ جائیے. لیکن ختم کے چکر میں آپ بہت ساری کوالٹی کے اندر کمپرومائز کیوں کر رہے ہیں؟ کمپرومائز مت کیجیے. کیونکہ گول ختم کرنا نہیں ہے، گول صحیح پڑھنا ہے. گول ہے اصل قرآن کریم کو انڈرسٹینڈ کرنا، نہیں ہے کہ گول ختم کرنا. تو اس لیے ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنا گول اور اپنا ٹارگیٹ بھی اعلیٰ ہی رکھیں گے. کم از کم ایک قرآن مکمل پڑھیں گے، اچھی طریقے سے تلاوت کریں گے تجوید کے ساتھ. آپ نے سنا ہے عربی جو لوگ ہیں، عرب کے اندر جو تلاوت ہوتی ہے نماز کے اندر جس طرح پڑھتے ہیں، نہ ایک دم سلولی پڑھتے ہیں نہ ایک دم تیز پڑھتے ہیں. نارملی جس طرح تلاوت ہوتی ہے رمضان کے اندر، تراویح آپ سنتے ہیں عرب کی نمازوں میں، اسی رفتار سے اسی اسپیڈ سے آپ قرآن کی تلاوت کیجیے. اور نمبر 2 پر پھر اس کے بعد ترجمہ، اس کے بعد تفسیر دیکھ لیجیے. یہ تو کچھ باتیں ہوئی ان لوگوں کے لیے کہ جو تھوڑا بہت جانتے ہیں. جو نہیں جانتے ان کے لیے پہلے بات ہو گئی. اب تیسرے ان لوگوں کی بات ہم کرتے ہیں. قرآن کریم کو پڑھنے کے تعلق سے، اسپیڈ کے تعلق سے بات کرتے ہیں. اسپیڈ کے اندر لوگوں کو سب سے زیادہ شکایت حافظ سے ہوتی ہے. ہمارے خصوصاً ملک میں 2 طرح کے لوگ ہیں. بہت تیز پڑھنا چاہیے یار، وہاں 15 منٹ تیز ہو رہی ہے وہاں چلتے ہیں. اگر آپ بھی اس میں سے ہیں تو پھر آپ رمضان اپنا خراب کر رہے ہیں. اور نمبر 2 پر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح پڑھتے ہیں کہ سامنے والا پیچھے والا اکتا جاتا ہے. تو حافظوں کو اس پر ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں قرآن ایک میڈیم رفتار سے پڑھنا ہے، نہ بالکل ایک دم تیز نہ بالکل سلو. اس طرح مینٹین کرتے ہوئے پڑھنا ہے کہ اس میں تجوید کی رعایت بھی ہو جائے اور قرآن اچھے سے ختم بھی ہو جائے. ختم یعنی ایک مرتبہ مکمل ہو جائے. یہ تو ہے حافظوں کی بات. اور ان کو لیکچر تو پوری دنیا دے رہی ہوتی ہے حافظوں کو، سب دے رہے ہوتے ہیں. لیکن بات آتی ہے اب ہماری
حافظ تو زبانی پڑھ رہا ہے، زبانی مطلب بغیر دیکھے ہوئے پڑھ رہا ہے نماز میں، تو ایک ٹینشن ہے اس کی رفتار میں، وہ پابندی نہیں کر پاتا ہے، چونکہ جیسے ڈر لگتا ہے کوئی ہارڈ آیت آتی ہے جو اس کی زبان پر نہیں چڑھ رہی ہے یا اس کو یاد نہیں آ رہی، اس کو تیز پڑھنے لگ جاتا ہے، ہلکے پڑھنے لگ جاتا ہے، ہوتا ہے اس کے ساتھ سچویشن الگ ہوتی ہے، ہم بھی ہیں، آپ کو پتا ہوگا، جو بھی ہے اس میں سے ان کو پتا ہے، لیکن معاملہ ہمارا ہے، ہم تو دیکھ کر تلاوت کر رہے ہیں۔ اچھا، جب ہم دیکھ کر تلاوت کر رہے ہیں تو ہماری اسپیڈ 360 کی ہو جا رہی ہے، ہمیں کون سی جلدی ہے پھر؟ جتنے وہ لوگ جس کو حافظوں سے شکایت ہے کہ تو بہت تیز پڑھتا ہے، دو طرح کے لوگ ہیں، ایک میڈیم قسم کے لوگ ہیں جو تیز قرآن پڑھنا سننا پسند نہیں کرتے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ حافظوں کو لیکچر دے رہے ہیں، حافظوں کو آپ جو ہے وہ بالکل سنا رہے ہیں کہ آپ تیز پڑھ دو، لیکن آپ کا خود کا یہ عالم ہے کہ آپ خود تیز پڑھ رہے ہیں اپنی انفرادی تلاوت کے اندر، یہ تو دوہرا رویہ ہو گیا، اس سے بھی نکلیے۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی حافظ کو جلدی کیا ہے، اس کی کون سی ٹرین چھوٹ رہی ہے، اسی طریقے سے جب ہم تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں تو ہماری کون سی ٹرین چھوٹ رہی ہوتی ہے، ہم کیوں 360 کی اسپیڈ میں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، بغیر زبر زیر کی رعایت نہیں کر رہے ہیں، کوئی تجوید کی رعایت نہیں کر رہے ہیں، جیسے کہ ہماری ٹرین چھوٹ رہی ہے، فلائٹ چھوٹ رہی ہے، بس ہمیں ابھی نکلنا ہے اور ہم اتنی تیزی سے پڑھ رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ کسی کو بتانا ہے کہ میرا ایک قرآن ختم ہو گیا ہے، اس کو بولنا ہے کہ میرا 2 ہو گیا ہے، اس کو بولنا ہے کہ بھائی تیرا تو ایک ہی ہوا، میرا تو 10 ہو گیا ہے۔ یہ بولنے کے لیے آپ 360 کی اسپیڈ میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جس کے اندر آپ کمپلیٹلی کمپرومائز کر رہے ہیں کوالٹی سے، اور کوانٹٹی بھی ایسی کہ جو آپ قرآن کے بارے میں جو حدیث ہے کہ والقرآن یلعن، اس کے آپ مصداق بن رہے ہیں، قرآن آپ پر لعنت کرے۔ تو اس لیے حافظوں کو تو یہ صلاح دی جاتی ہے اور کافی حد تک وہ مانتے بھی ہیں، کیونکہ ان کو ایک جن نہیں بولتے ہیں، پوری مسجد بول رہی ہوتی ہے حافظوں کو، لیکن ہمیں تو کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے کہ آپ تلاوت تیز کر رہے ہیں، بلکہ تعریف کی جاتی ہے، ارے واہ تیرا 3 ختم ہو گیا، ارے واہ تیرا 5 ختم ہو گیا۔ یہ سب ختم کریں کریز، خود اپنے آپ سے بات کریں کہ اگر میں اپنے تلاوت کیے ہوئے قرآن کو ریکارڈ کر دوں اور یوٹیوب پر ڈال دوں تو کیا لوگ سن پائیں گے، سمجھ پائیں گے؟ تو آپ کو یہ اسٹینڈرڈ بنانا ہے، اپنا اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، آپ کو آپ ریکارڈنگ چالو کریں، موبائل کے اندر ریکارڈر ہوتا ہے، اس کا یوز کریں، کوئی ویڈیو نہیں ریکارڈ کریں، آپ آڈیو ریکارڈ، اس میں کسی کے نزدیک بھی ناجائز نہیں ہے، سب کے نزدیک آڈیو ریکارڈنگ تو جائز ہی ہے۔ تو آپ حافظ کا قرآن ریکارڈ کریں، اس سے بیٹر ہے کہ ہر شخص اپنا قرآن ریکارڈ کرے رمضان کے اندر، جب وہ تلاوت کرتا ہے اپنا ریکارڈر آن کریں، ایک دم فرنٹ پر رکھ لیں، اور جب تلاوت کرے ریکارڈر آن کریں آپ، اور اس کے بعد سنیں آپ کہ کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر یہ پوچھیں اپنے آپ سے کہ اگر اسی ریکارڈنگ کو میں یوٹیوب پر یا ڈال دوں پبلک میں تو کیا لوگ سمجھ پائیں گے؟ جو کریٹیسزم حافظوں پر ہو رہا ہے یا تیز پڑھنے والوں پر ہو رہا ہے وہ مجھ پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آپ اپنا تھوڑا اسٹینڈرڈ ہائی کیجیے، جیسے آپ اسٹینڈرڈ ہائی کریں گے اپنا، اور آپ یہ سوچیں گے یار مجھے اور بھی لوگ سن رہے ہیں، دنیا والے مجھے سن رہے ہیں، ایسا آپ کو ازیوم کرنا پڑے گا۔ آپ یہ سوچیں گے مجھے تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اپنے تو اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور بن 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 پڑھتے جا رہے ہیں، تو آپ کا کیا اسٹینڈرڈ ہائی ہوگا؟ آپ کیا اپنی تلاوت بیٹر کریں گے؟ وہی دوسری طرف آپ نے یہ سوچا کہ نہیں نہیں یہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ لوگ پاس جانے والا بھی ہے، لوگ سننے والے بھی، آپ خود سوچ لیے کہ ایک قرآن میں آپ کا سنوں اور ایک قرآن آپ اکیلے پڑھیں، کتنا فرق ہو جائے گا؟ ابھی میں کہہ دوں کہ جتنے لوگ یہاں پر کمنٹس کے اندر ہیں میں ان کا قرآن سننے والا ہوں، تو آپ ایک ہی آیت کو مجھے سنانے کے لیے 10 مرتبہ 20 مرتبہ پڑھیں گے، کیوں؟ کہ یار مفتی صاحب کے سامنے تھوڑی عزت بچ جائے، کہیں مفتی صاحب کے سامنے یہ حرف غلط نہ نکل جائے۔ سچ کہتا ہوں مجھے سنانے کے لیے آپ 10 20 مرتبہ پڑھیں گے، صحیح سے اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، اور جس آیت کو میں سننا چاہوں گا، مجھے آپ کی سننا ہے سورہ فلق، مجھے آپ کی سننا ہے سورہ غاشیہ، تو آپ اس کو اتنا بیٹر طریقے سے پریکٹس کریں گے، پھر مجھے سنائیں گے۔ اور اس کے بعد بھی میں کہہ دوں کہ یار اس میں آپ کی تھوڑی مسٹیک نکل گئی تو آپ فوراً کہیں گے میں نے 30 مرتبہ پڑھا لیکن پھر بھی ہو گیا مفتی صاحب۔ سوچیں آپ، یہ لکھ کر دیتا ہوں، میں ایک استاد ہوں، مجھے اس کا تجربہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک انسان کو اگر آپ کو سنانا ہے، ابھی لائیو اگر میں صرف یہ پبلک کرنے کے بعد، لنک پبلک کرنے کے بعد یہ بولوں کہ مجھے آپ کا قرآن سننا ہے، کتنے آپ میں سے وہ لوگ ہوں گے؟ تو سب سے پہلے جا کے وضو کریں گے، اس کو میں یہ کہہ بھی دوں ساتھ میں کہ مجھے آپ کی جو ہے سورہ فاتحہ شریف سننی ہے، جبکہ آپ روزانہ نماز میں پڑھتے اس کے باوجود بھی آپ اس کو 2 4 مرتبہ پریکٹس کر کے آؤ گے مجھے سنانے کے لیے، کیوں؟ آپ نہیں چاہتے کہ مفتی صاحب کے سامنے ہماری وہ کمزوری نظر آ جائے جس طرح ہم نارمل ڈیز میں پڑھتے ہیں، آپ اس کو بیٹر کر کے مجھے سناؤ گے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم انفرادی مطلب ہم انڈیویجولی جب بیٹھے ہوتے ہیں اکیلے اور ہم ایسے جیسے تیسے تلاوت کر لیتے ہیں، ہم یہ خیال لائیں بالکل کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے تلاوت پبلک ہو رہی ہے، لوگوں تک آواز جا رہی ہے، تب جب آپ یہ سوچیں گے تو اس تلاوت کی کوالٹی میں امپرومنٹ آئے گا، آپ کریں گے امپروو اس کو، اور اگر آپ کسی کو سناتے ہیں تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا۔
تو یہ چیزیں کرنی ہیں۔ یہ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کے تلاوت کو بہتر بنا دیں گی، ورنہ آج تک اگر آپ ایسے ہی پڑھتے آئے ہیں، بس بھن بھن اکیلے پڑھا اور ختم کر لیا، تو کیا مزہ اس قرآن کا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تو آپ میں سے سب کو سینہ ٹھوک کے بولنا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے سنایا ہے۔ بھائی یہ کوئی پبلکلی چیز ہے، یہ کوئی پرائیویٹی چیز نہیں ہے۔ مسلمانوں کا فخر ہے قرآن نا، تو فخر کی چیز کو آپ ایسے کیسے بولیں گے؟ ہاں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ۔ ابھی بھی آپ میں سے سب سے پوچھوں تو آپ اس کے اندر بہت ایسے ہو جائیں گے کہ ہاں آتا ہے تھوڑا بہت، پڑھ لیتے ہیں صحیح سے۔ کیوں؟ یہ جواب نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کا۔ جس طرح نماز کے اندر اگر میں پوچھوں نماز پڑھتے ہیں، تو سب آپ میں سے بولیں گے الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں مفتی صاحب۔ نماز کی کیا کوالٹی ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ اللہ جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ نماز کے جو فرائض ہے سنن ہے اس کے مطابق نماز پڑھنی ہے، اللہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اگر نماز غلط پڑھیں گے آپ، تو باہر والا آپ کو بتا دے گا آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم آپ پڑھیں گے تب بتائے گا نا کوئی۔ آپ بند کمرے میں نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز ہی غلط ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر آپ کی نماز کی اصلاح نہیں ہو کہ آپ پبلک میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، لوگوں کو پڑھتے ہوئے سنتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیسا نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس کو صحیح کر لیتے ہیں، مسئلے سنتے رہتے ہیں۔ دیکھیے جس طرح نماز کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے الگ الگ مسجدوں میں جاتے ہیں، الگ الگ ملکوں میں جاتے ہیں، تو آپ کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ اوپینین جو ہے اسکول آف تھاٹ کے، اس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ہاں نماز بھی ایسی ہوتی ہے، نماز میں یہ بھی سنت ہے، ان کے نزدیک یہ، ان کے نزدیک یہ نہیں ہے، کہ سارے مسائل سے آپ واقف ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کا آپ نے ایکسپیرینس کیا نہیں، یہ خاص آپ کی ذات کے ساتھ متعلق ہے۔ آپ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں اس کو، یا سنا ہی نہیں رہے ہیں، تو آپ کو ایکسپیرینس ہو ہی نہیں رہا جس لیول کا ہونا چاہیے، تو یہ کریں آپ تو یہ جو بھن بھن میں مثال دے رہا ہوں، یہ زیادہ مشہور ہے، اس سے نکلیں۔ آپ میں سے ہر شخص کا یہ جواب ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مکمل قرآن کی خوب اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمیں جتنی بھی آتی ہے اتنی کرنے کی، اور اس کے آگے بڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب چیزیں تھے جو ایک دم پہلے سے کرنے کی ہے۔ اب رمضان کے ایک مہینہ پہلے سے سب چیزیں کرنے کی ہوتی ہے، لیکن خیر جب رمضان آتا ہے، بالکل مبارک مہینہ آتا ہے، اس سے پہلے شیطان اتنا پکڑ کے رکھتا ہے نا کہ ہمت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اب یہ مبارک مہینہ آیا، پہلا دن اسٹارٹ ہوگا، رحمتوں کی برسات اس طریقے سے ہوگی کہ نہ چاہ کر بھی آپ ماحول کو دیکھتے ہوئے قرآن اٹھائیں گے۔ قرآن اٹھانے کے بعد اب اسٹارٹ کریں گے، لیکن وہی بات، چونکہ آپ نے پورے سال نہیں پڑھا ہے، تو اب سوچیے پورے سال آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ بالکل 50 لوگ ایسے ہوں گے جو پورے سال نہیں ٹچ بھی نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی رمضان کے پہلے دن وہ نکالتے ہیں، کئی گھنٹہ بیٹھ جاتے ہیں لے کر۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ رمضان کے مبارک مہینے کو ہی خاص کریں قرآن سیکھنے کے لیے، چونکہ اس سے پہلے نہ شیطان آپ کو کرنے دے گا، نہ نفس، نہ اس کے بعد آپ کر پاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کا تجربہ آپ کا رہا ہے، ہمارا رہا ہے۔ ہم جتنے بھی یہاں سن رہے ہیں باتیں، ہمیں پتہ ہے کہ رمضان سے پہلے کیا کیا نیتیں ہوتی ہیں، یا رمضان جانے کے بعد کیا کیا نیتیں ہوتی ہیں۔ پہلا رمضان، دوسرا رمضان، اور زندگی کی جتنی عمر ہے اتنے رمضان آپ کے آ گئے۔ ہوش سنبھالنے کے بعد 10 رمضان تو آ ہی گیا ہوگا، 10-15 رمضان۔ لیکن آپ خود دیکھ لیں، کسی اور کو چھوڑ دیں، کسی کتاب کے واقعات کو پڑھنا چھوڑ دیں، اپنے واقعات کو دیکھ لیں کہ ہم نے جو بڑی بڑی چیزیں سوچی تھی اس مبارک مہینے کے لیے نہیں ہو پا رہی ہیں، اس سے پہلے نہیں، اس کے بعد نہیں ہوتی ہیں، تو اس مبارک مہینے میں ہی ہوتی ہے۔ تو جب زندگی نے تجربہ کر کے آپ کو بتا دیا کہ ہوتی تو مبارک مہینے میں ہی ہوتی ہے، تو پھر اس مبارک مہینے کو آپ سلیکٹ کریں، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، چیزوں کو بیٹر کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اندر آسانی نصیب فرمائے۔ تو بہت سارے لوگوں کے متعلق باتیں ہوئی، جو بالکل نہیں پڑھ پاتے ان کے متعلق بھی، کچھ حافظوں کے متعلق بھی، اور جو تلاوت کرتے ہیں ان کی اسپیڈ کے متعلق بھی بات ہوئی کہ ان کو اپنی اسپیڈ کس طریقے کی رکھنی ہے۔ جس طرح آپ عرب میں یا تراوی میں قرآن سنتے ہیں شیخ سدیس کا، شرائم کا، تو ویسے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ وہ جو ترنم ہوتا ہے، تو ترنم کو اتنا مقصود نہیں ہے، ترنم مطلب لہجہ اتنا مقصود نہیں کہ آپ اس لہجے میں پڑھے الحمد للہ رب العالمین، اب یہ لہجہ اگر آپ کے پاس نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ سن سکتے ہیں، ان کو سننا بھی ثواب ہے، کم سے کم ایک نیکی تو ملے گی ایک حرف کو سننے پر، بالکل سننا چاہیے۔ لیکن آپ کو بیسک لیول سے آگے بڑھنا ہے کہ ہمیں جو اللہ نے فطری طور پر آواز دی ہے، اللہ نے جو ہمیں فطری طور پر لہجہ دیا ہے، اسی لہجے میں ہم اپنی تلاوت کریں۔ مایوس نہیں ہونا ہے آپ کو۔ ہمارا وہاں یہ ماحول ہے کہ آپ 2 دن تلاوت کریں گے، تیسرے دن کسی اور کو سن لیں گے تو آپ کمپیئر کرتے ہوئے مایوس ہو جاتے۔ ایسے تو میں بھی اپنے آپ کو اگر دیکھنے جاؤں تو شیخ سدیس اور شریم اور دیگر بڑے بڑے ماہر الموقلی جو بھی ہمارے فیوریٹ ہیں، ان کو اگر سنیں ہم، تو ہم بھی سوچتے ہیں کہ کیسے ہمیں آئے گا، تو ہم ڈیموٹیویٹ نہیں ہوتے نا۔ اللہ نے جو ہمیں اپنی صلاحیت دی ہوئی ہے اس کے مطابق ہم کرتے ہیں۔ تو اب جتنے بھی آپ لوگ ہیں
تو سب سے پہلی جو سیڑھی ہوتی ہے نا وہ لہجہ، اور یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس ترنم کے اندر پڑھیں گے. یہ غلطی ہوتی ہے ہمارے وہاں لوگوں کو کہ ہم ڈائریکٹلی فوکس کرتے ہیں اس کے لہجے پر کہ کیا لہجہ ہے، کیا اتار چڑھاؤ ہے. یہ سب چیزیں بعد کی ہوتی ہے. یہ بہت ہائی لیول کی چیزیں ہوتی ہے جو بعد میں آتی ہے. ہاں، عرب میں، مصر میں اللہ نے چونکہ ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ فطری طور پر لوگوں کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہے، چونکہ اس کا ماحول ہی ہے. ہمارے وہاں کس کا ماحول ہے؟ ہمارے وہاں بیانات کا ماحول ہے زیادہ تر، جماعتوں کا ماحول ہے. تو یہ عام ایک دو گھر چھوڑ کر سب کو جماعت کے بارے میں یا اسی طریقے سے بیان کرنے آ رہا ہوتا ہے. عرب مصر میں تھوڑا اس طرح سے ماحول ہے قرآن کریم کا، تو فطری طور پر اگر اللہ ایک لہجہ دیتے ہیں تو وہ ہر دو گھر چھوڑ کر کوئی قرات ہی کر رہا ہوگا، تلاوت ہی کر رہا ہوگا، اور وہاں پر پورے سیشن ہوتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے، جس کو قرات کا جلسہ کہا جاتا ہے. بڑے بڑے فنکشن صرف قرات کے ہوتے ہیں، تو اس ماحول کی وجہ سے آ جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے اور ڈی موٹیویٹ ہو جائیں آپ. بالکل کسی نہ کسی ایک قاری کو سننا چاہیے، سننے سے بھی لطف آتا ہے. قرآن سے بہترین سکون کی چیز تو کوئی نہیں ہو سکتی. تو سب ہونا چاہیے. اپنی تلاوت کا شیڈول، ترجمہ پڑھنے کا، ترجمہ سننے کا، تفسیر پڑھنے کا، تفسیر سننے کا، اور قرآن کریم پڑھنے کا، قرآن کریم سننے کا. لیکن آپ یاد رکھیے گا، قرآن کریم سننا یہ رمضان کے علاوہ کے مہینے میں بھی ہو جاتا ہے، ترجمہ سننا علاوہ کے مہینے میں بھی ہو جاتا ہے، تفسیر سننا رمضان کے علاوہ کے مہینے میں بھی ہو جاتا ہے. یہ رمضان آپ کے اپنے لیے ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا نہیں کر پا رہا ہوں رمضان کے علاوہ کے مہینے میں. آپ تلاوت نہیں کر پا رہے ہیں، آپ خود ترجمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ خود تفسیر نہیں پڑھ رہے. تو بس رمضان کو اس کے لیے خاص کریں، اپنے لیے، اپنے لیے کہ زیادہ آپ خود پڑھیں، آپ اس کے اندر انوالو ہوں ڈائریکٹلی. تبھی تو لطف آئے گا، تبھی تو آپ کو چیزیں نہیں آئیں گی، پریشان ہوں گے آپ، اور تبھی تو آپ چیزیں سیکھیں گے. ورنہ آپ نے اگر یہ شیڈول بنا لیا ہے کہ رمضان میں اس کی تفسیر سنیں گے، اس کا ترجمہ سنیں گے، یہ ٹھیک ہے، لیکن صرف اسی کے اوپر آپ کو بھروسہ کر کے بیٹھ نہیں جانا ہے. اس کے اندر یہ ایڈ کرنا ہے کہ آپ کو خود بھی پڑھنا ہے، چاہے آپ تھوڑا پڑھیں، چاہے تفسیر ہو، چاہے ترجمہ ہو، چاہے قرآن ہو. یہ کوئی بری چیز نہیں کہ آپ کسی کو سنیں، یہ تو بہت اچھی چیز ہے. یہ ایک اچھا ماحول، ایک اچھا معمول ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا، اپنے آپ کو اچھی چیزوں میں رکھنے کا. لیکن زیادہ ڈائریکٹلی آپ عمل کرنے کی کوشش کریں ہر چیز کا. دعا دوسرے مانگے آپ آمین کہیں، یہ بھی ہے، لیکن آپ کی بیٹر ہونی چاہیے. تسبیح آپ کی ہونی چاہیے، زیادہ درود شریف کا معمول آپ کا ہونا چاہیے، یعنی ہمارا ہونا چاہیے. ہماری یہ جو زبان ہے اس مبارک مہینے کے اندر اتنا ثواب کما لے، اتنا ثواب کما لے کہ اب تک کی جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائے. تو یہ سب چیزیں رمضان کے مبارک مہینے میں خصوصی طور پر کرنے کی ہوتی ہیں، جو میں ابھی ہائی لائٹ کر رہا ہوں. بہت ساری چیزیں ہم آبزرو کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے میں بیان کر رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو. اور دو تین چیزیں اور ہیں رمضان کے مبارک مہینے کے اندر جو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ابھی کسی نے سوال کیا تھا سوشل میڈیا کے اندر حجابی انفلوئنسر جو ہوتی ہیں، میں ڈیٹیل میں جواب نہیں دے پایا، آج تھوڑا سا بولوں گا اس کے تعلق سے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو بھی آپ بالکل خصوصاً اس مہینے کے اندر ایک دم آپ یا تو کم کر دیں، ختم کر دیں، یا تو یہ کر لیں کہ اسپیسیفک کسی ایک کو سبسکرائب کر لیں. مجھے بھی آپ نہ سنیں، کوئی حرج نہیں، کسی ایک کو لیکن خاص کر لیں. کیونکہ آپ بالکل ویسے ہی رہیں گے جیسے کہ عام مہینے میں رہتے ہیں، تو پھر آپ اچھی طریقے سے اس کو گزار نہیں پائیں گے. آپ کو اپنے اوپر روک لگانا پڑے گا. انسٹا وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس کو بالکل ہی آپ کو بند کر دینا پڑے گا، کیونکہ آپ اسکرولنگ کریں گے، وہاں جائیں گے تو شیطان جو آپ کے اندر برکتیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی. نفس آپ کے ساتھ لگا ہوا برکتیں ختم کر دے گا. یہ جو حجابی انفلوئنسر ہیں اور اسی طریقے سے جو ہمارے مولوی ٹائپ لوگ ہیں، ان کو ایک میسج دینا چاہوں گا. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کسی کانٹینٹ کو اسلام کے ڈال رہے ہیں سوشل میڈیا پر آ کر، جو ضروری ہے، یا کوئی اچھا کانٹینٹ جس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مس یوز نہیں، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فتنہ بنا ہوا ہے. فتنہ اس کو کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر آپ جو ہے ایک دم غلط راستے پہ جا رہے ہیں، صرف اسلام کا نام یوز کرتے ہو. بیک گراؤنڈ میں میوزک، پورے ویسے سانگ جو سانگ بھی درست نہیں ہے، کھلے عام میوزک، انسٹا کے ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے میوزک یوز کر رہے ہیں. نقاب پہنے ہوئے ہیں آپ، حجاب کیے ہوئے ہیں، یا ہماری طرح کرتا پیجامہ اور لباس پہنے ہوئے ہیں. اب دونوں لوگ اتنا زیادہ اس کے اندر انوالو ہو چکے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے، بولتے کہ یار ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں یہ. سوشل میڈیا آپ کو یوز کرنا ہے تو یوز کرنا اس لیے تھا کہ ہم اپنا غلبہ رکھیں، اس طور پر غلبہ رکھیں کہ کنٹینٹ کریشن کے اندر ہم حاوی ہو جائیں. یہ بات صحیح ہے کہ سوشل میڈیا پر دیگر احباب اور دوسرے لوگ بہت سارے ہیں، تو سوشل میڈیا پر ایٹ لیسٹ ہمیں اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ مسلم یا پھر اسلامک کنٹینٹ اتنا زیادہ ہو جائے، اتنا زیادہ ہو جائے کہ لوگوں کی اسکرولنگ میں اسلامک کنٹینٹ آنا چاہیے. اس مقصد سے آنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ تو الٹا ہی ہو گیا ہے. آپ تو بدنام کر رہے ہیں یار. تو خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہتر شخص لوگوں میں تو وہی ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟
ایک تو خود برائی کر رہے ہیں اور برائی کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپ کو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہوں کی چیزوں پر مدد نہیں کرنی، لیکن آپ خود بھی کر رہے ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اسلامک کانٹینٹ کچھ نہیں ہے، اسلامک صرف لباس ہے. اسلامی لباس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک طرح کی حیا ہوتی ہے. جس کپڑے کے اندر بھی حیا ہوگی وہ اسلامی لباس بن جائے گا. کوئی ایسا اسپیسیفک اسلامک کوئی لباس نہیں کہ کرتا پیجامہ اور یہ اس طریقے کا حجاب، بلکہ حجاب بھی اسی کو کہیں گے جس کے اندر آپ حیا کے اندر آ رہے ہیں. مرد کے لیے بھی وہی لباس درست ہوگا کہ جس کے اندر وہ حیا کے جو بھی کرائٹیریا اس کو کمپلیٹ کر رہا ہے، فلفل کر رہا ہے. ان دونوں کے نام پر آپ کانٹینٹ ڈالے جا رہے ہیں، تباہ کی میوزک یوز کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ آپ ڈانس کر رہے ہیں، آپ واک کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے کانٹینٹ کو آپ پھیلا رہے ہیں کہ تمام ہی پلیٹ فارم کے اوپر اسلام کے نام پر آپ رن کر رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا کو. خود بھی گناہ کے اندر مبتلا ہیں، دوسروں کو بھی کر رہے ہیں. اب تعجب اس بات پر ہے مبارک مہینے کے اندر بھی اس میں انوالو ہوں گے. اللہ کے واسطے اگر کوئی ہے اس میں سے ہمیں سننے والا ہے، کوئی اگر ہم سے کوئی تعلق رکھتا ہے تو آپ چھوڑ دیں. کبھی کبھار آپ گئے کوئی فنکشن کے اندر یا کسی سے ملاقات ہوئی تو آپ نعت یوز کر لیں. لیکن یہ کیا ٹرینڈ ہے کہ آپ جو بھی گانا آ رہا ہے اور جو بھی میوزک آ رہی ہے، ابھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر آپ انوالو ہیں، کمپلیٹلی انوالو، اور آپ کو احساس تک نہیں ہے. تو مبارک مہینے کو اس طرح نہ گوائیں بالکل بھی. جتنے بھی اس طرح کے انفلوئنسر ہیں نا، ابھی آ جائیں گے مبارک مہینے کے اندر، ہیں بہت سارے جو کبھی ٹک ٹاک پر ہوا کرتے تھے، وہ رمضان کے اندر آ جائیں گے کہ میری سحری ہوئی، میرا افطار ہوا. ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ ایک ایک چیز لائف کی آپ یہ بتائیے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کی بتا سکتے ہیں آپ؟ ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ایسے کانٹینٹ کو بتائیں کہ جس کے ذریعے فائدہ ہو. آپ کی انڈیویجولی لائف ہے نا. پورے رمضان بھر تو آپ پکچر بنا رہے ہیں، بڑے پردے پر آپ آ رہے ہیں، رمضان کے اندر اللہ کے ولی بن گئی ہیں آپ، یا آپ بن گئے ہیں، تو اس کو دوہرا چہرہ بولتے ہیں. اس کے بعد رمضان کے بعد آپ کو کسی فلم میں کام کرنا ہے، رمضان کے بعد آپ کی فلم جو ہے وہ ریلیز ہونے والی ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے، تو لوگ بیوقوف ہیں. ان لوگوں کے اوپر ترس آتا ہے کہ آپ بیوقوف ہو، یہ آپ کے ماڈل بن جاتے ہیں. یہ لوگ آ جائیں گے تھوڑا سا حجاب کر کے اور تھوڑا سا جو ہے کرتا پاجامہ پہن کر رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں گیان دینے کے لیے. رمضان کا مبارک مہینہ انفلوئنسر کے لیے ہوتا ہے. یہ آئیں گے، بیٹھیں گے اور ہمیں سحری کا طریقہ بتائیں گے، ہمیں روزے کا طریقہ بتائیں گے، ہمیں مسئلے مسائل بتائیں گے. رمضان ٹرانسمیشن چلے گا ان کا اپنا، ماشاء اللہ. رمضان سے پہلے ان کی فلم ہو رہی ہے، ان کے سیریلز ہو رہے ہیں، ان کے ڈرامے ہو رہے ہیں، بے محابہ ہو رہے ہیں، حیا کے پورے پردے کو چاک کر دیا گیا ہے. کوئی شرم و حیا ان کی لباس کے اندر نہیں ہے، ان کی زبان کے اندر نہیں ہے، ان کے افعال اور ان کے اقوال کے اندر نہیں ہے. کسی طرح کی شرم و حیا باقی نہیں رہتی ہے. مسلمان کے نام پر کلنک ہوتے ہیں. اور جیسے ہی رمضان جائے گا، عید کا ہی دن آئے گا، عید کے بعد سے ان کی پکچریں ریلیز ہونے لگ جائیں گی، ان کے ڈرامے ریلیز ہونے لگ جائیں گے. تو ہم اپنا وقت ان پھالتو لوگوں کے پیچھے ضائع کیوں کریں رمضان کے اندر؟ اللہ کے واسطے اگر یہ بیوقوف ہے تو ہم تو بیوقوف نہ بنے ان کو سپورٹ کر کے. اگر آپ کے گھروں میں کوئی اس طرح کی پکچر، کوئی اس طرح کی سیریل، کوئی اس طرح کی چیزیں چل رہی، اس سے بچیں اپنے آپ کو. پہلے تو کیا ہوتا تھا، رمضان آتی تھی، ٹیلی ویژن ہوتا تھا، تو ٹیلی ویژن پہ پردہ پڑ جاتا تھا کہ اب رمضان بھر ٹیلی ویژن آن نہیں ہوگا. لیکن جب یہ ٹیلی ویژن تو یہاں آ گیا نا ہاتھ میں، تو اب کیا کرنا ہے افطاری کے بعد، اور بلکہ افطاری کے بعد ابھی تراویح آنے والی، تراویح سے پہلے ایک ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے، پھر تراویح کے بعد دیکھا جا رہا ہے، اور رمضان ٹرانسمیشن دیکھا جا رہا ہے جس کے اندر کوئی حیا نہیں، بے حیائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، دین اور ایمان کی باتیں کر رہے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں بات کو دیکھنا چاہیے، بات کرنے والے کو کم دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہے. بلکہ قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کرتے ہو، مطلب جو آپ کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو. تو یہ کبھی کبھار کے لیے کہ جس نے کبھی توبہ کر لی، اس کی ایک پاسٹ برا گزر گیا تھا، یعنی کسی کا ماضی برا گزرا تھا، اس نے اپنے ماضی سے توبہ کیا، آج وہ توبہ کر کے بیٹھا یا بیٹھی ہے، تو اب یہ بتا رہا ہے کہ بھائی آپ نیک کام کرو، تو ٹھیک ہے. ہم اس کو کرٹیسائز نہیں کریں گے اس کے ماضی اور اس کے پاسٹ پر. ہم کہیں گے کہ موسٹ ویلکم. ہم سلام کرتے ہیں ایسے شخص کو اور ایسی عورت کو اور ایسے مرد کو کہ جن کا پاسٹ بہتر نہیں تھا، انہوں نے اپنے پاسٹ کو بہتر اپنے پاسٹ کو ہٹا کر اپنے پریزنٹ کو بیٹر کر رہے ہیں، تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے نا. یہاں تو یہ ہے کہ فیوچر میں کیا کرنا ہے اور پریزنٹ میں کیا کرنا ہے وہ پتہ ہی ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے اپنے لوگ اس کے اندر انوالو ہیں. تو ان فالتو چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالیٰ ان فالتو چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. جتنی بھی عورتیں ہیں جو حجاب کے نام پر اب رمضان کے اندر آئیں گی اور ہر جگہ یہ چاہیں گی کہ بھائی لوگ کو ہم جو ہے وہ دو باتوں کا گیان دے دیں، تراویح پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، حجاب کچھ نہیں ہوگا، پردہ کچھ نہیں ہوگا، اور آپ آ رہی ہیں ہمیں گیان دینے کے لیے رمضان کے مہینے کے اندر. رمضان میں اب اللہ کی ولی بن جاتی ہیں. تو ہم سننا ختم کریں، بائک آؤٹ کریں ایسے لوگوں کا، ان کے ہوش ٹھکانے آئے. اور یہ اوور آل بات کی جا رہی ہے، سب ملک کے اندر ایسے نمونے موجود ہیں
کوئی ملک اس سے خالی نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک زیادہ بھرا ہوا ہے۔ یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ اس سے زیادہ بھرا ہوا ہے۔ یہ اس طرح کے انفلوئنسر اس طرح کے مبارک مہینے کے اندر نکل رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ لوگ ابھی عمرہ کرنے بھی جائیں گے ماشاءاللہ رمضان کے مبارک مہینے میں۔ افسوس ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد بھی رمضان کے مبارک مہینے کے اندر آپ بے محابہ آ رہے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ استغفار ہمیں پڑھنا پڑتا ہے اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آ گئے۔ اندازہ لگائیں آپ، حیا کے لیول کا اندازہ لگائیں۔ آپ جتنے لوگ یہاں سن رہے ہیں یا جو لوگ بعد میں سنیں گے، آپ خود سوچیں نا کہ کوئی ایسی چیز اچانک سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہمیں حیا آ جاتی ہے، ہم استغفار پڑھ لیتے ہیں کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں حیا آتی؟ تو آپ کرنے والوں کو بول سکتے ہیں، وہ روکنے والے نہیں، ان کا کانٹینٹ ہی ہے، یہ رمضان کا کانٹینٹ ہے لوگوں کا۔ تو رمضان میں جہاں شاپنگ والے شاپنگ کر رہے ہیں، حلال کمائی کماتے ہیں بیچارے، اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تلاوتوں کی پابندی کرتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں شاپنگ کر کے آ جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہی کرنا چاہیے، عید ہماری اچھی ہو جائے تو رمضان ہمارا اچھا گزرے، یہ سب پہلے کر لینا چاہیے۔ پھر بھی چلو جو چیزیں ضروری ہے، جائز ہے، وہاں تک کی تو گنجائش ہے، لیکن کچھ تو بیٹھے ہی اسی کے لیے ہیں کہ بس رمضان آئے گا چالو کریں گے اب۔ تو اشارہ کس کی طرف آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، تو اپنے آپ کو اس سے بچائیں ہم۔ ایک تو ہے کہ سننے سے ایسی چیزوں سے بالکل کلی طور پر دور رہے، رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ کے مہینے میں بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اور نمبر 2 پر اگر کوئی آپ میں سے انوالو ہے تو چھوڑ دیں اس کو، اگر آپ کو ایسا سوچتے ہیں۔ فیمیل ہے تو بالکل ہی دور رہیں اس سے۔ آپ کنٹینٹ ڈال سکتے ہیں، اچھی باتیں بتا سکتے ہیں، عورتیں عورتوں کی لائن کی باتیں بتا سکتی ہیں اور مرد مرد کو، عورتیں دونوں کو بتا سکتے ہیں، لیکن اپنا وقت اس میں ضائع کرنا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے فالتو کے کنٹینٹ کے اندر، فالتو کے ولاگس کے اندر، فالتو کی روزانہ کی سحری کے اندر، روزانہ کا آپ کا افطار ہو رہا ہے، سارے لوگ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نقاب نہیں، کوئی پردہ نہیں، آپ ان کے بلاگس بنا کر ڈالیں کہ دیکھو افطاری ہو گئی ہے، آج کھجور نہیں ملی، ہم افطاری کھجور پہ کر رہے ہیں صحابہ کی طرح۔ مطلب عجیب حال ہے ولاگنگ والوں کا اور رمضان کے کنٹینٹ کریٹر کا، اس سے بچیں۔ پھر انسٹا کی جو ریل آئے گی اس کے اوپر، تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ ایسے بھی گیان دینے والے لوگ ہیں، ان کو بتائیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اس کے اوپر جمے رہیے گا۔ کتنے رمضان آپ کے ایسے ہی گزر گئے ہیں، رمضان میں دعا کرا رہے ہیں کہ دعا کرو کہ ہمارے رمضان کی بعد کی جو پکچر آنے والی ہے وہ ہٹ ہو جائے۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شرم ہیں آپ، یہ کیا بات کر رہے ہیں اللہ کے نام لے کر، آپ کس طریقے سے بے حیائی کر رہے ہیں اللہ کے نام پر، تو یہ بھی ان کو غلط نہیں لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ موڈسٹی ہے، یہ لبرلزم، یہ فیمنزم کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جب تک اسلام کو اپنانے کے لیے انسان ڈرے نا کہ یار میں اسلام کو اپناؤں گا تو مجھے ایک باؤنڈری کے اندر آنا پڑے گا، تب تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے خطرناک وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کے نام پر ہی یہ کہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، میں اگر نقاب نہیں یا حجاب نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے، میں اگر جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھتا تو کوئی حرج نہیں ہے، میں تو اسلام کی بات کر رہا ہوں نا، بڑے بڑے ہیرو ہیں، آپ کے ٹھکانے نہیں نمازوں کے۔ ایک وقت کی نماز تو چلو، نماز تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن کوئی نماز ہماری پرائیویٹ چیز نہیں ہے، پبلک چیز ہے۔ اس کی بیس پر حکم لگے گا آپ کے اوپر کہ نہیں آپ پڑھ لیں گے، میں پڑھتا ہوں، میری پرسنل کوئی پرسنل چیز نہیں ہے، آپ کو پبلک میں پڑھنا ہے۔ پرسنل چیزیں مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے ہیں۔ مردوں کے لیے تو آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے مسجدوں کے اندر، یہ کوئی پرسنل چیز نہیں ہے آپ کی کہ آپ بچ جائیں گے اس سے۔ اگر نماز پرسنلی چیزیں ہیں تو پھر یہ بول دینا چاہیے نا سارے بستی والوں کو کہ بھائی جاؤ جنازے کی نماز ہے تم اپنی پڑھ لو، پرسنل چیز ہے، ہم لوگ نہیں آئیں گے پڑھنے کے لیے، تب تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ اسی طریقے سے عید کی نماز ہے، اگر انہی پرسنل لوگوں کو بول دیا جائے کہ جاؤ اپنے گھر میں نماز پڑھ لو، عید کی پرسنل نماز ہے، نماز تو اپنی پرسنل پڑھ لو، جاؤ جمعہ کی نماز رمضان کے مبارک مہینے میں ہر جمعہ فل ہوگا تو جاؤ پڑھ لو گھر کے اندر، پرسنل نماز ہے نا، پڑھ لو گھر کے اندر، کیوں مسجد میں آ رہے ہیں؟ کیوں آپ کو دکھانا ہوتا ہے کہ میں اب رمضان کے مبارک مہینے کے دن جمعہ کے اندر آیا، میں الوداع جمعہ ہو رہا ہے اور رمضان سے ختم ہونے والا پہلا جمعہ ہے یا پھر عید کی نماز ہے؟ یہ سب فالتو گیری ہے نا، یہ دکھاوا ہی ہے، سب پرسنل نہیں ہوتا ہے۔ پتہ یہ چل گیا کہ ضروری ہے، یہ ہائی لائٹ ہونے کے لیے آپ کو آنا ہوتا ہے، تو ہم ان سب سے بچیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے نام پر جو ہے اپنی دکان چلانا ہے اور مسلمانوں کو بیوقوف بنانا ہے۔ تو ایک دنیا کے اندر ایسی کمیونٹی پائی جاتی ہے جن کو ریلیجس بیسس پر بیوقوف بنایا جاتا ہے، ان کو پرساد دیے جاتے ہیں، ان کو وہ الگ الگ مٹھائیاں دی جاتی ہیں، ان کے الگ الگ تہواروں میں ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، لوٹا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو ایسا نہیں بننا ہے کہ ان کو کوئی لوٹ کے چلا جائے۔ لوگ ہمارے سامنے اسلام کے نام پر ہماری نیکیوں کی واٹ لگا دیں، لوگ ہمارے سامنے رمضان کے مبارک مہینے میں ہماری نیکیاں ایک دم خراب کر دیں اور ہمیں پتہ تک نہ چلے کہ ہماری نیکیاں ان لوگوں کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہیں۔ ان کو تو احساس تک نہیں ہے کہ وہ اپنی نیکیاں ضائع بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم تو بیوقوف ہوئے نا کہ پورے دن آپ نے روزہ رکھا، مبارک مہینے کے اندر تلاوت آپ نے کی، لیکن کچھ فالتو لوگوں کی وجہ سے آپ اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ 1000 روپیہ کما رہے ہیں محنت سے، اس 1000 روپے کو میں ہاتھ سے لے کے یوں جلا دوں، صرف 1000 کی مثال دے رہا ہوں، 10,000 20,000 کی مثال بھی نہیں دے رہا۔ اس 1000 روپے کی ویلیو آپ جانتے ہیں نا کتنی ہوتی ہے؟
اس انسان کو غصہ بھی آئے گا، تکلیف بھی ہوگی، اس سے دشمنی تک ہو جائے گی جس نے اس کا 1000 روپے جلایا ہوگا۔ تو کیا ہو گیا مسلمانوں؟ ان لبرلوں کے پیچھے ہم اپنے رمضان کو خراب کریں گے؟ تو دونوں طرح سے اپنے مائنڈ سیٹ کو ایک دم کھلا رکھنا ہے۔ ایپسٹین فائل کے اوپر بھی بولنا ہے انشاءاللہ کچھ تھوڑے دیر لیکن اس سے پہلے یہ کہ اللہ کا شکر مانیے کہ ہم اس اسلام کے ماننے والے جن کے پاس ایک مبارک مہینہ ہے، ایک کوئی ایک دن یا 2 دن نہیں ہے، یا دیگر ریلیجن کی طرح ایسا نہیں ہے کہ تہوار آیا پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ وہ مہینہ ہوتا ہے نا کہ پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ مہینہ آ گیا ہے۔ اس مہینے کے اندر جتنی پازیٹیو چیزیں اللہ تعالیٰ سب کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت ہے، ذکر ہے، درود ہے، تراویح ہے، اور رمضان کے اندر گناہوں سے بچنا ہے، نماز کی پابندی ہے، یہ سب جو جتنی بھی اچھی چیزیں جتنی بھی نہیں کیا اور جتنے بھی گناہ کی چیزیں اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ انٹینشنلی آپ جو ہے وہ گناہ کریں۔ ہر بندہ مسلمان بندہ جو سمجھدار ہے وہ پوری طور پر بچ رہا ہوتا ہے، لیکن نوجوان خصوصاً اور اب تو بڑی عمر کے لوگ بھی ان انٹینشنلی اس طرح سے چیزوں کے اندر ملوث ہو گئے ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ رمضان کا پورا مبارک مہینہ ان کا ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کچھ اشارہ کیا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں کچھ اس طرح کے شو چلیں گے، کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو پبلک کے اندر آ جائیں گے کہ جس سے آپ جڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ تک نہیں چل رہا ہے کہ آپ کس طرف فوکس کر رہے ہیں اور آپ کی نیکیاں ضائع ہو جا رہی ہیں۔ آپ مجھے نہیں سننا چاہتے تو میں آپ کو کبھی فورس نہیں کروں گا، میں تو بہت کھلے دل کا انسان ہوں۔ ہم کبھی بھی جب بات کرتے ہیں تو کسی اسپیسیفک شخص کے لیے نہیں کرتے ہیں کہ آپ اس کو نہ سنیں یا اس کو چھوڑ دیں، بلکہ اوورآل بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی نیکیاں اگر ضائع ہو رہی، نیکیاں ضائع ہوں گی کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ کہ آپ ایک نیکی کا کام کر رہے ہوں گے، وہ اس میں آپ پابندی سے نہیں کر پائیں گے اس کو۔ آپ ایک دن تلاوت کریں گے، دوسرے دن نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ رمضان کو سٹارٹ کر رہے ہیں جتنے اچھے طریقے سے، آپ اس طریقے سے اس کو مینٹین نہیں رکھ پا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی نہ کسی ایسی چیز میں ملوث ہو چکے ہیں کہ جو آپ کی نیکیاں ضائع کروا رہا ہے۔ یہ آسان طریقہ ہے اپنے آپ کو دیکھنے کا کہ اتنا ہائی لیول کی انرجی ہمارے پاس رمضان میں ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کمپلیٹلی سرنڈر کر دیتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اور یہ بول دیتے ہیں کہ بس اللہ یہ میرا رمضان آخری ہوگا، اس کے بعد تو شاید مجھے رمضان ملے کہ نہیں ملے مجھے پتہ نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم اپنی پوری انرجی پہلے رمضان کو لگاتے ہیں، جس کے اندر ہماری تلاوت، ہماری نماز کی کوالٹی، ہماری ذکر کی، ہمارے درود کی، ہمارے آنکھوں کی حفاظت کی، ہمارے دل کی کیفیت ایک دم وہ ہوتی ہے کہ قابل بیان نہیں ہے۔ اس انرجی کے اندر اگر اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر تو آپ نے بڑے پاور ہاؤس کو پکڑ لیا۔ لیکن اس انرجی کے اندر اگر کمی آ رہی ہے، اس کا مطلب اور کمی اتنی آ رہی ہے کہ عام دنوں میں جس طریقے کے آپ ہوتے ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اسی طریقے کے ہو گئے، اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ پھر آپ کسی نہ کسی ایسی جگہ پہ لگے ہیں کہ جو چیز آپ کی نیکیاں ضائع کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح رمضان کے پہلے دن ہماری جو انرجی کا لیول ہوتا ہے، جس طرح ہمارے اندر ایک موٹیویشن اور ایک ہمارے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، اللہ اس کو آخری رمضان اور زندگی کے آخری دم تک باقی رکھے۔ آمین۔